کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک بحث میں گھنٹوں گزر گئے لیکن کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا؟ ایسا لگتا ہے جیسے بات کہیں بیچ میں ہی گم ہو گئی اور سب وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم ہر طرف سے دلائل کی بمباری کی زد میں ہیں۔ اشتہارات سے لے کر سیاسی تقریروں اور سوشل میڈیا تک ہر کوئی ہمیں اپنی بات منوانے پر تلا ہوا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ سچ اور پروپیگنڈا میں فرق کیسے کیا جائے؟ آخر ایک مضبوط اور ایک کھوکھلی دلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو آج ہم یہی کرنے والے ہیں۔ ہم مل کر ایک ایسی لاجیکل ڈیٹیکٹیو کی ٹول کٹ تیار کریں گے جس سے کسی بھی دلیل کے پیچھے چھپے ڈھانچے کو پہچانا جا سکے۔ تو آئیے اس ٹول کٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا اور شاید سب سے عام پھندا ہے دلیل کو چھوڑ کر دلیل دینے والے پر ہی حملہ کر دینا۔ منطق کی زبان میں اسے ایڈ ہومینم مغالطہ کہتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے شخص کے خلاف۔ یہ ایک ایسی چال ہے جس میں اصل موضوع سے توجہ ہٹا کر دلیل دینے والے کی ذات یا اس کے کردار کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہوتا کیسے ہے۔ فرض کریں کہ ایک انسانی حقوق کے کارکن پر نسل پرستی کا الزام لگتا ہے۔ اب منطقی طور پر تو اس سے اپنے کام سے اس الزام کو غلط ثابت کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے بجائے یہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے وہ خود تو ظالم حکومتوں کا حمایتی ہے۔ یہاں ہوا کیا؟ اصل الزام کا جواب دینے کے بجائے بات کا رخ ناقد کی شخصیت کی طرف موڑ دیا گیا۔ تو یاد رکھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے، ایک دلیل یا تو اپنے آپ میں درست ہوتی ہے یا غلط۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسے کون پیش کر رہا ہے۔ ایڈ ہومینم مغالطہ ہمیں اسی بنیادی اصول سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو پہلا پھندا تو تھا سیدھا شخص پر حملہ کرنا، لیکن اگلا والا وہ اس سے بھی زیادہ چالاکی والا ہے۔ یہاں اپنے مخالف سے لڑنے کے بجائے اس کا ایک کمزور سا خیالی پتلا بنا لیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹرامین مغالطہ، یعنی بھس کا پتلا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مخالف کی اصل دلیل کا ایک بہت ہی کمزور اور بگڑا ہوا ورژن تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس آسان سے ہدف پر حملہ کر کے اسے گرا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اصل دلیل شاید یہ ہو کہ کچھ اختیارات مرکز سے مقامی حکومتوں کو دیے جائیں، لیکن اس کا اسٹرا مین کیا بنایا جائے گا؟ میرا مخالف تو پوری مرکزی حکومت ہی ختم کر کے ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس بے تکی اور بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی بات کو غلط ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ تو یوں ایک بھس کا پتلا بنا کر اسے بڑی آسانی سے گرا دیا جاتا ہے اور بحث جیت لی جاتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر تو شاید یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حربہ ہے۔ چلیں اب آتے ہیں تیسرے پھندے پر، اور یہ ہمارے دماغ کی ایک بہت ہی بنیادی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ کمزوری ہے ہر چیز میں تعلق اور پیٹرن تلاش کرنے کی عادت، بھلے ہی وہ وہاں موجود نہ ہوں۔ اسے غلط وجہ کا مغالطہ کہتے ہیں۔ مطلب صرف اس لیے کہ ایک چیز دوسری کے بعد ہوئی، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پہلی نے ہی دوسری کو کیا ہوگا، یعنی پہلی چیز دوسری کی وجہ ہے۔ دیکھیں اس کی منطق بڑی سادہ سی لگتی ہے۔ پہلے واقعہ الف ہوتا ہے، اس کے بعد واقعہ بے ہوتا ہے، اور بس ہمارا دماغ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ الف ہی بے کی وجہ بنا۔ اور اس کے لیے ایک بڑا مشہور لاطینی جملہ بھی ہے، پوسٹ ہاک ارگو پراپٹر ہاک، جس کا مطلب ہے اس کے بعد لہٰذا اس کی وجہ سے۔ سننے میں یہ بہت بھاری بھرکم لگتا ہے، لیکن اکثر یہ صرف ایک منطقی غلطی ہوتی ہے۔ یہ مغالطہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھرا پڑا ہے، خاص طور پر توہم پرستی میں، جیسے کالی بلی نے راستہ کاٹا اور کچھ برا ہو گیا۔ سیاست میں بھی یہ بہت عام ہے، مثلاً جب سے نئی حکومت آئی ہے معیشت خراب ہو گئی ہے، حالانکہ ان دونوں واقعات کے درمیان کوئی حقیقی تعلق ہو یا نہ ہو، بس ترتیب ہی کافی سمجھی جاتی ہے۔ تو اب ہماری اس منطقی جاسوس کی ٹول کٹ میں کچھ بہت کارآمد اوزار آ گئے ہیں، چلیں ایک نظر ان پر دوبارہ ڈالتے ہیں۔ تو ٹول کٹ میں کیا کیا ہے؟ پہلا، ایڈ ہومینم سے بچنے کے لیے ہمیشہ دلیل پر فوکس کریں۔ دوسرا، اسٹرامین کو پکڑنے کے لیے یہ سوال کریں کیا یہ واقعی اصل دلیل ہے؟ اور تیسرا، غلط وجہ کے مغالطے سے بچنے کے لیے پوچھیں کیا وجہ اور نتیجے کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے یا یہ محض ایک اتفاق ہے؟
یہ اوزار ہمیں صرف باتیں سننے والا نہیں بناتے بلکہ ایک فائل سوچنے والا بناتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ طاقت دیتے ہیں کہ ہم کسی بھی دلیل کو صرف اس لیے قبول نہ کر لیں کہ وہ سننے میں اچھی لگ رہی ہے، بلکہ اس کی بنیادوں کو خود پرکھ سکیں۔ تو اگلی بار جب کوئی گرما گرم بحث ہو رہی ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچیں کہ کیا یہاں مقابلہ دلائل کا ہو رہا ہے یا صرف چالوں کا۔